बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। जब इंसान अपनी तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट से मुराद पैसा भी जब लगाता है और अपना वक्त भी जब लगाता है, अपनी जवानी का खूबसूरत हिस्सा दोस्तों के साथ खेलने में, तफरीह मौज मस्ती करने में, वो भी करें, लेकिन वो सब करने के बजाय जब वो अपना सारा वक्त किताबों में मुंह डाल के रखता है, बड़े बड़े चश्मे भी कभी कभार लग जाते हैं, बाल भी कभी कभार गिर जाते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का जो फल होता है वो ये होता है कि वो दुनिया में कामयाब होता है, बड़ी पोजीशन पे बैठता है, लोग उसके आगे पीछे होते हैं, अच्छा कमाता है, अपने घर वालों को अपलिफ्ट करता है, अपने आप को अपलिफ्ट करता है। यही चीज़ अगर हम नौकरी में लगाएं, यही चीज़ अगर हम अपने कारोबार में लगाएं, गार्डन में लगाएं, ये पीछे पेड़ पौधे जो हैं, इंसान जिस चीज़ में इन्वेस्ट करता है और उसके बाद जब उसमें से वो कुछ बेहतरी देखता है, कोई फल आता हुआ देखता है, तो उसको खुशी मिलती है। यही इन्वेस्टमेंट जब आप अपनी औलाद में करते हो और अपनी औलाद में कोई अच्छी चीज़ देखते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। मुझे एक आज बात मेरे बच्चे की बहुत अच्छी लगी, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाएं। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको नज़र बद से महफूज रखें, शैतान मरदूद की शर से महफूज रखें, तकब्बुर और गरूर से महफूज रखें और गलत और बुरी बात करने से महफूज रखें, अल्लाह का नाफरमान बनने से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं एक सफ़र पे निकलने लगा हूँ और सफ़र पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी एक आदत है कि सफ़र पे जाने से पहले मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों और रिश्तेदारों सबसे माफ़ी मांगूँ, अगर ना मांग सकूँ तो उनके लिए उनके हक़ में दुआ करूँ कि अल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ कर दें और उनको अजर और बरकत अता फरमाएं, क्योंकि मुमकिन है आप हर एक से माफ़ी नहीं मांग सकते। तो मैं अपना एक एटीट्यूड रखता हूँ कि यार ये शायद आखिरी सफ़र हो और हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी का हर पल इसी तरह से जीना चाहिए। ये सफ़र जो हम करने लगे हैं, ये हम एक जगह जा रहे हैं, थोड़ा काम है और काम के साथ साथ मेरा दोस्त भी है वहाँ पे, मेरा चड्डी दोस्त है, उसके साथ हम अपना वक्त भी गुजारेंगे। तो फैमिली भी मेरे साथ टैग अलॉन्ग कर गई है, कह रही है आप काम वाम भी करें और हम भी साथ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ऑल ओवर हमारे शहर कराची को छोड़ के ऑल ओवर पाकिस्तान बारिशें हो रही हैं और बड़ी कोई ख़तरनाक किस्म की बारिशें हो रही हैं। इसका मैंने सोचा नहीं, ना मैंने अपनी ट्रैवलिंग के लिए को सोचा, ना ही मैंने अपने घर वालों के लिए सोचा। ये एक सेकेंड जी, माजरत, गेट पे कोई आया था। अच्छा खैर, तो बात को दोबारा वहाँ से शुरू करते हैं कि मैं थोड़ा सा भूल गया मैंने कहाँ तक बात की थी। तो ट्रैवलिंग होने लगी, शायद पता नहीं मैं क्या कह रहा था, इसको हम दोबारा से इसमें ऐड कर लेते हैं कि ट्रैवलिंग करने लगा हूँ। तो मैंने अपने हाँ मुझे याद आ गया कि मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि सारे एरियाज़ में किस तरह की हालात और बारिशें हो रही हैं, और मैंने जो है ट्रैवलिंग का प्लान बनाया, उसमें मैंने फैमिली को टैग अलॉन्ग कर लिया कि हाँ चलो। लेकिन अगले ही एक दिन के बाद जब मैंने न्यूज़ पे देखा कि यार बारिशें हैं और बड़े हालात बड़े आउट हो रहे हैं, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। अब टिकट्स वगैरह सब बुक हो गई हैं। मैं उनको कह रहा हूँ यार तुम लोग कैंसिल कर लो, यार तुम लोग ना जाओ, मसला ना हो जाए वगैरह। उन्होंने कहा नहीं यार चलेंगे, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। जिससे मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार वहाँ पे तो फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है वगैरह वगैरह। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, वो अल्लाह के हाथ में। मैं अल्लाह से बेहतरीन की दुआ करता हूँ, सब की जान माल की अल्लाह ताला हिफाजत करे। जो भी ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, चाहे वो अपनी ख़ानदान से रिलेटेड है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। आते हैं बात की तरफ। मैंने किस फ्रेम ऑफ माइंड में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बिल्कुल इसी तरह से जीता हूँ कि भाई आपकी ज़िंदगी का हर पल आखिरी पल हो सकता है। मैंने अपने 7 साला बेटे को अपने साथ बिठाया और मैंने उससे एक बात की। मैंने कहा कि मैं और आपकी मामा जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा परेशान या खौफज़दा हैं, एक मुसलमान खौफज़दा नहीं होता, वो हमेशा अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखता है, लेकिन इंसान तो है ना। तो मैंने उससे कहा कि हम जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे हैं वो है आप और आपकी छोटी बहन। हमें इस बात का एक अंदेशा है कि खुदा न खास्ता कुछ होता है, चाहे ट्रैवलिंग के दौरान या ट्रैवलिंग से हम जब पहुंच जाएं अपनी डेस्टिनेशन पे, वहाँ पर ड्यूरिंग ट्रैवल आप लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मुमकिन है जो मैं अगली बात कह रहा हूँ शायद आपको नागवार गुजरे, और हो सकता है मेरी वालदा या मेरी वाइफ सुनेगी तो उनको नागवार गुजरे। मुझे कहते हुए नागवार गुजर रही थी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा किसी वजह से सफ़र के दौरान
چاہے جہاز میں یا چاہے گاڑی میں، اگر موت واقع ہو جائے تو بزدلی مت دکھانا بیٹا۔ اب یہ 7 سال کا بچہ ہے، اس کو ان ایموشنز کا کچھ نہیں پتا، اس نے ٹیلی ویژن پہ یا ویڈیو گیمز میں موت کا کانسیپٹ دیکھا ہے لیکن اس کو کبھی فیل نہیں کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ میں نے اسے سمجھایا بیٹا جب موت آتی ہے نا تو بڑے سے بڑا انسان کتنا بھی بہادر ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی جیدار ہو، کیا مسلز ہوں، وہ گھبراتا ضرور ہے، کیونکہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت سامنے نظر آتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بیٹے اگر وہ وقت آ جائے، خدا نہ خواستہ جہاز گر رہا ہے، اللہ نہ کرے، یا گاڑی کہیں پہ تصادم ہونے والی، کچھ بھی ہونے والا ہے، ٹکرانے والی، بیٹا تو گھبرانا نہیں، آپ گھبرانا نہیں، آپ ہمت کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، آیتیں پڑھنا اور بس ہمت کرنا۔ وہ بریف مومنٹ آف پین ہوگا لیکن اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھلیں گی اینڈ یو ول بی ان اے مچ بیٹر پلیس۔ نفس المطمئنہ، میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی 7ویں برتھ ڈے ہوئی ہے، اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہو، آپ والدین کے فرما بردار ہو، آپ ایک اچھے بچے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، پیار کرتے ہو، بالغ ہونے کے بعد آپ نے نماز شروع کر دی ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈیفینیٹلی اچھی جگہ پہ جاؤ گے اگر یہ ہو گیا۔ آپ یقین کرو، پتہ ہے 7 سالہ بچے نے کیا کیا؟ اس نے مجھے آگے سے کہا بابا پہلی بات تو یہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ہم جب دعائیں پڑھیں گے اور آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی اچھی امید ہی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، صرف ہم تھوڑی، وہاں پہ کتنے سارے اور بچے ہیں، کتنے سارے اور والدین ہیں، تو ہمیں ڈیفینیٹلی یہ فیل ہونا چاہیے کہ یار سب کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ وہ کہتا ہے بابا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جہاز کو پکڑ لیں گے اور ہمیں خیریت سے اتاریں گے، اگر وہ گر بھی رہا ہوگا وہ پکڑ لیں گے۔ مجھے یہ بات سن کے بہت اچھا لگا، اس کا یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ سب کچھ اچھا لگا۔ پھر وہ ایک بات اور کہتا ہے، وہ کہتا ہے لیکن بابا اگر خدا نخواستہ یہ ہماری موت واقع ہو بھی گئی تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے بچے کے الفاظ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا۔ وہ کہتا ہے کسی وجہ سے اگر میرے رب نے مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا نا تو میں خوش رہوں گا۔ میں نے کہا کیوں بیٹا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہتے نہیں بابا میں اس لیے خوش رہوں گا کیونکہ اللہ نے اپنی مرضی ایگزیکیوٹ کی ہوگی۔ چلو اس نے ایگزیکیوٹ کا لفظ نہیں استعمال کیا، اس نے مرضی کا نہیں، اس نے کہا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ وانٹس می ٹو پٹ دیئر، تو ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کی ہیپینس میں ہیپی ہوں۔ اور یہ بولتے ہوئے ٹرسٹ می اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہتے میں تو نہیں رو رہا۔ میں نے کہا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اینڈ ہی اسٹارٹڈ ڈوئنگ لائک دس۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ مجھے بتاؤ۔ یار وہ مومنٹ تھا جس وقت میری اس ویڈیو کی شروع کی تمہید میں نے جو باندھی تھی، آئی ہیو اچیوڈ ون تھنگ اینڈ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کامیاب رکھے۔ جو میں نے کوشش کی، جو میرے پاس نہیں تھی، میرے والدین نے کوشش کی یا نہیں کی مجھے نہیں پتا، لیکن میری جو جوانی تھی وہ گراوٹ میں گزری۔ گراوٹ سے مراد یہ، میں ویری گڈ بوائے، لیکن ٹھیک ہے میں بہت زیادہ نمازی نہیں تھا، کچھ اور الٹی سیدھی ہینکی پینکی سے پڑا ہوا تھا، لیکن میں اوور آل کوئی ڈرگ ڈیلر نہیں تھا، کچھ ایسا ویسا نہیں تھا، کوئی خون وغیرہ میں نے نہیں کیے، لیکن تھی چیزیں جو کہ جس پہ مجھے شرمندگی ہے۔ لیکن دا مومنٹ آئی سو دوز ٹیئرز نا، مجھے احساس ہوا یہ تو فرسٹ مومنٹ ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یار یہ میں نے ہمیشہ کی آگے کا فیوچر فورسی کر لیا ہے، لیکن یہ وہ مومنٹ تھا جب میں نے سوچا کہ میرے بچے میں وہ انسانیت ہے کہ اس نے ایک ایموشنل بات کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں، بٹ دا مومنٹ ہی سیڈ اٹ نا، میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا آئی ہیو اچیوڈ ون پارٹ آف مائی ایفرٹ، کہ میرا بچہ ایک سچا مومن ہو، کہ وہ ایک ایسی بات کرتے ہوئے اسے خود نہیں پتا یہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں۔ اس نے جب وہ ٹیئرز اس کی آنکھوں میں آئے تو وہ خود کہہ رہا تھا آئی ڈونٹ نو کہ یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں میری آنکھوں میں، لیکن وہ ایموشنل ہے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ ایموشنل ہوتا ہے وین ہی سیز سم تھنگ جو اللہ تعالیٰ کو امپریس کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ 7 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری خوشی میں وہ خوش ہے۔ تب پھر میں نے اس کو ایجوکیٹ کیا، میں نے کہا دیکھو میرا بیٹا، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو مجھے اس وقت وہ ونگز دے سکتا ہے، یا وہ مجھے سپر مین جیسی کیپیبلٹیز دے سکتا ہے کہ میں زمین سے لیویٹیٹ کر جاؤں، ہوا میں اڑ جاؤں۔ اللہ کے لیے یہ ناممکن نہیں، اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، پر یہ اللہ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آزمائیں، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ہمیں آزمائے۔ دا ویری سیم وے اللہ نے دنیا ایسے بیٹا ڈیزائن نہیں کی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز جو اس دنیا کے قوانین سے اگینسٹ جاتی ہے وہ ہمارے لیے کرے گا۔ اس نے انبیاء کے لیے کیا، رسول اللہ کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا، اس نے اژدہا کریٹ کیا، صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی۔ اللہ کر سکتا ہے لیکن انبیاء کے لیے کرتا ہے،
انسانیوں کے لیے بھی کسی مومنٹ میں کرتا ہوگا، کرامات کی شکل میں، معجزات کی شکل میں، لیکن یہ اللہ کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو کہ ہیومنلی یا ورلڈلی امپاسبل ہیں۔ اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا۔ اگر تم نمازی ہو، اگر تم عبادت گزار ہو، اللہ کے سجن ہو، اللہ کے عاشق ہو، اللہ چاہے تو تمہیں جہنم میں ڈال سکتا ہے، پر وہ تمہیں نہیں ڈالے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ قرآن حکیم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ نعوذ باللہ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ انبیاء میں سے کوئی ایک انبیاء بھی جو ہے جہنم میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ صحابہ میں سے کوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام میں لگا ہوا ہے، انہا جن کے نام میں لگا ہوا ہے، وہ جا سکتے ہیں جہنم میں؟ نہیں جا سکتا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہاں تم حکمت کے طور پہ، فلسفے کے طور پہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ اگر تمام تمہاری عبادات اور اچھائیوں اور نیکیوں اور سب چیزوں سے خوش ہونے کے باوجود بھی تمہیں جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ یس، فلسفے کے اعتبار سے یہ غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کی ڈائنامکس کے اعتبار سے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سچے ہیں، حکیم ہیں، وہ یہ کریں گے نہیں۔ تو میں نے اپنے بچے کو پوری بات سمجھاتے ہوئے بتایا کہ میں خوش ہوں بیٹا تمہاری اس سوچ سے کہ تم نے اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کی، پر یہ بات پہ بھی سن کے خوش ہو جاؤ کہ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے نا، جب تم اللہ کی دیوانے ہوگے اور اللہ کی دیوانگی اور محبت میں پاگل ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ بھی تم سے وہی دیوانگی اور وہی محبت رکھے گا، وہ دوڑ کے تمہیں گریب کرے گا، اور تمہارے لیے وہ ایک سیکنڈ ہوگی صرف اور صرف پین، اور اس کے بعد صرف اور صرف فرشتے تمہیں گریٹ کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی تمہارا رب تم سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ تم جلدی سے آؤ۔ میرا بیٹا بھی خوش ہو گیا، اور میں اپنے بیٹے کی پرفارمنس کو دیکھ کے خوش ہوا اور اپنی ایفرٹ کو دیکھ کے خوش ہوا۔ انویسٹ کرو ایسی چیز میں جو باقی رہے، آخرت کے لیے رہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔